السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود شریف پڑھیے۔ حدیث نمبر 94 عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکارہ، رواہ البخاری کتاب الرقاق۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ یا آگ خواہشات نفسانی سے ڈھک دی گئی ہے اور جنت ناپسندیدہ چیزوں سے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکارہ۔ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکارہ، رواہ البخاری کتاب الرقاق۔ حجبت کا لفظ حجاب سے ہے، حجاب ڈال دیا گیا ہے یا پردہ ڈال دیا گیا ہے یا ڈھانک دیا گیا ہے۔ النار آگ کو، بالشہوات شہوات خواہشات کے ساتھ، نفسانی خواہشات کے ساتھ، یعنی آگ چھپی ہوئی ہے جس کے اوپر خواہشات کا پردہ ہے۔ تو خواہشات وہ چیزیں ہیں جن کی طرف انسانی نفس رغبت کرتا ہے۔ اس کے برعکس جنت، حجبت الجنت، جنت بھی ڈھکی ہوئی، اس پر بھی ایک پردہ ہے، لیکن وہ کس چیز کا ہے؟ بالمکارہ، ناپسندیدہ چیزوں کا، جن کو ہمارا نفس کرنا نہیں چاہتا یا جو ہمیں مشکل لگتی ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث کا سیاق تھوڑا سا بیان کروں گی۔ پہلے مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ عز وجل الجنۃ قال یا جبریل اذهب فانظر الیها فذهب فنظر فقال یا ربی وعزتك لا يسمع بها احد الا دخلها ثم حفها بالمکارہ ثم قال اذهب فانظر الیها فذهب فنظر فقال یا ربی وعزتك لقد خشیت الا يدخلها احد فلما خلق النار قال یا جبریل اذهب فانظر الیها فذهب فنظر الیها فقال یا ربی وعزتك لا يسمع بها احد فيدخلها فحفها بالشهوات ثم قال يا جبريل اذهب فانظر اليها فذهب فنظر اليها فقال يا رب وعزتك لقد خشيت الا يبقى احد الا دخلها، رواه احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز وجل نے جنت کو پیدا کیا، جنت کو بنایا، کل بات ہو رہی تھی نا کہ جنت بنائی جا چکی ہے یا نہیں، تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جا کر اسے دیکھاؤ، جاؤ دیکھو کیسی ہے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام گئے اور دیکھا، واپس آئے، عرض کیا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، اس کے متعلق جو بھی سنے گا، یعنی اتنی خوبصورت، اتنی پیاری ہے جنت کہ جو بھی اس کے بارے میں جانے گا، سنے گا، وہ اس میں داخل ہونا چاہے گا کہ میں کسی طرح وہاں پہنچ جاؤں۔ خوابوں کی دنیا۔ پھر اللہ کے حکم پر جنت کو ناپسندیدہ اور ناگوار چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا، کور کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جا کر اسے دیکھو۔ چنانچہ وہ گئے، دوبارہ دیکھا تو کہا اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ اب اس میں کوئی داخل ہی نہ ہو سکے گا۔
اتنا مشکل راستہ ہے کہ شاید ہی کو پہنچے. اسی طرح جب اللہ نے جہنم کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا اے جبریل جا کر جہنم دیکھ آؤ. جب وہ وہاں پہنچے اور دیکھ کر واپس آئے تو عرض کیا اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم جو بھی اس کے بارے میں سنے گا اس میں جانا نہیں چاہے گا. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اے جبریل جا کر دیکھ کر آؤ. جبریل گئے, دیکھا, واپس آئے, کہا اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے اب کوئی اس سے بچ نہ سکے گا. پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ جنت جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے, جہنم بھی اتنی ہی قریب ہے, بس بیچ میں ایک رکاوٹ ہے. اس رکاوٹ کو جو پار کر جائے تو وہ اس تک پہنچ جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کسی راستے پہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ اس پر قدم رکھتا چلا جاتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ سالڈ زمین ہے یا اچھا راستہ ہے, لیکن اس میں ایک ایسا گہرا کھڈ ہوتا ہے کہ جس سے اس کی نگاہیں جو ہیں وہ دھوکا کھا جاتی ہیں, اور چونکہ اس کے اوپر مثلا گھاس ہے یا کچھ اور ایسی چیز ہے تو وہ اچانک پاؤں رکھ دیتا ہے اور اس گڑھے میں جا پڑتا ہے. اور اسی طرح بعض اوقات انسان ایک ایسی چیز کو دیکھتا ہے کہ جو بظاہر مشکل راستہ نظر آتا ہے تو انسان اس سے کیا کرتا ہے, راستہ بدل دیتا ہے, آسانی تلاش کرتا ہے, شارٹ کٹ لینے کی کوشش کرتا ہے, کسی اور راستے سے جانے کی طلب رکھتا ہے. لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اسی مشکل کے اندر ایک بہت بڑی راحت چھپی ہوئی تھی, ایک بہت بڑی نعمت بھی تھی. تو جنت اور جہنم دونوں ہی چھپے ہوئے ہیں, ہم نے دیکھے نہیں, لیکن ان میں داخل ہونے کے لیے کچھ رکاوٹیں, جنت میں داخل ہونے کے لیے کچھ رکاوٹیں, اور جہنم میں جانے یا جہنم کا راستہ جو ہے اس کے اوپر کچھ خواہشات کا پردہ ہے جن سے باز آنا, جن سے بچنا بے حد ضروری ہے, ورنہ وہ اپنے اندر ایسے الجھائیں گی کہ انسان کو اسی میں پھانس کے اندر گرا دیں گے. اصل بات یہ ہے کہ انسانوں کے لیے خواہشات کی جو محبت ہے, شہوات کی, وہ بہت مزین کر دی گئی ہے, بہت خوبصورت بنا دی گئی. قرآن مجید میں آتا ہے نا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. آل عمران 14. لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی. اتنی اٹریکشن ہے ان چیزوں میں کہ ان سے بچنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے, جس میں عورتیں, بیٹے, سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے, نشان لگے ہوئے گھوڑے, مویشی, کھیتی, لیکن یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے, اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کی محبت بطور خاص جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے یہ انسان کے لیے زیادہ بڑی آزمائش ہے. اس میں نمبر 1 عورتوں کا فتنہ ہے, خصوصاً مردوں کے لیے. عورت ایک بہت بڑی اٹریکشن کی چیز ہے, بہت بڑا فتنہ ہے, اور اس تک پہنچنے کے لیے بعض اوقات وہ بہت بڑی بڑی اللہ کی قائم کردہ حدود جو ہیں وہ پار کر جاتے ہیں یا ان کو توڑ دیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک عورت حاصل ہو گئی, چلے نکاح بھی کر لیا, اگلا کیا ہے, بیٹے, اولاد. ان کی خاطر انسان نیکی کے بڑے بڑے کام چھوڑ بھی دیتا ہے اور بہت سے غلط راستے بھی اختیار کر لیتا ہے. بہت دفعہ حرام کمائی, حرام راستے اولاد کی محبت میں انسان اختیار کرتا ہے, جانتے بوجھتے ہوئے بھی. پھر اس کے بعد سونے چاندی کے ڈھیر, پھر سواریاں, پھر مویشی, کھیتیاں, باغات. ان سب کے حصول کے لیے عام طور پر انسان اتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے, اتنی جد و جہد کرتا ہے, اور حلال سے آگے بڑھ کر حرام, اور پھر حرام سے زیادہ مشکل یہ کہ فرائض کو چھوڑ دیتا ہے, اپنے مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے. یہ اصل نقصان دہ چیز ہے.
یعنی دو راستے نا، ایک راستہ کٹھن ہے جس پہ چلنا جہاد کہلاتا ہے، اور دوسرا راستہ آسان ہے جس کی طرف طبعی اٹریکشن ہے لوگوں کو، کسی کو کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اس طرف جانے کے لیے کسی کو موٹیویٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ انسان کے اندر ہی ایک ایسی حصہ ہے کہ وہ دیکھتے ہی بڑک اٹھتی ہے اور انسان اس طرف بغیر کسی ارادے کے بھی چل پڑتا ہے. تو ایسی صورت میں اب ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری خواہش کیا ہے یا ہماری نیت اور ہمارا ارادہ کیا ہے. بائی دا وے یہاں اگر عورتوں اور بیٹوں کا ذکر ہوا ہے تو میں نے چونکہ مردوں کی بات کی ہے تو یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، اٹریکشن تو دونوں طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا. بہت سی لڑکیوں کے بارے میں ایسے سننے میں آتا ہے کہ وہ ایسے ہی کسی دوستی کے جال میں پھنستی ہیں اور اپنا گھر تک چھوڑ دیتی ہیں، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو، گھروں سے بھاگ جاتی ہیں. کیوں بھاگتی ہیں؟ کیا سوچ کے بھاگتی ہیں؟ کیا چیز بھگاتی ہے ان کو؟ کیا چیز سارے تعلقات ختم کرا دیتی ہے اور کیا چیز اس کو حرام کی طرف کھینچ لاتی؟ خواہشات کی محبت ہی ہوتی ہے نا. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات عورتیں اولاد کی خاطر کیسے کیسے غلط کام کرتی. شرک ہوتا ہے، قبروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی حرام راستے اختیار کرتے ہیں. ویسے اگر کسی کا شوہر اس قابل نہیں کہ وہ اولاد پیدا کر سکے تو بعض اوقات وہ دوسرے راستے اختیار کرتی. اور سونا میرا خیال ہے مرد سے زیادہ کس کے لیے اٹریکشن کا باعث ہے؟ حلال کا ملے، حرام کا ملے، چوری کا ملے. کتنے لوگ ہیں جو سونے چاندی کی پڑی ہوئی چیز انہیں کہیں مل جائے تو پھر وہ اسے نہ اٹھائیں، چوری نہ کریں. جس درجے کے لوگ حفاظت کرتے ہیں سونے چاندی کی، وہ اسی وجہ سے تو ہے کہ لوگ اس وقت بھول جاتے ہیں کہ کیا ان کے لیے جائز ہے اور کیا ناجائز ہے. تو اگر کسی نے حرام کا ایسا کچھ مال پہنا ہوا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے کیا بنے گا؟ سوچنے کی بات ہے. پھر اسی طرح سواریاں اور باقی چیزیں بھی. تو یہ سب چیزیں اگر ان کو انسان صحیح طور پر حاصل نہیں کرتا اور انہیں ان کی حد میں نہیں رکھتا اور ان کو مقصد زندگی بنا لیتا ہے اور ان کے ملنے پر رب کو بھول جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے کیا بن جاتی ہیں؟ فتنہ، جنت کے راستے کی رکاوٹ. یہ چیزیں ہمیشہ سے انسان کے لیے فتنے کا باعث رہی ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر آنے والے وقت میں ان فتنوں کی جو نشاندہی کی، اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی جبکہ دین خلط ملط ہو جائے گا. یعنی دین مکس اپ کر دیا جائے گا، اس میں اپنی خواہشات داخل کر دی جائیں گی، اپنی پسند اور مرضی کی چیزیں دین بنا لی جائیں گی. فرمایا خواہشات کا غلبہ ہوگا، بھائی بھائی میں اختلاف ہوگا اور بیت اللہ کو آگ لگا دی جائے گی. ظاہر ہے کہ جب مسلمانوں میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کمزوری. اور جب کمزوری ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہیں، جو شاعر ہیں، ان کی بے حرمتی ہوتی، کبھی خود ان کے اپنے ہاتھوں اور کبھی غیروں کے ہاتھوں. ایک اور جگہ پر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کا ڈر ہے. نمبر 1، شح مطاع، ایسی بخیلی جس کی اطاعت کی جائے، ایسا بخل، دل کی تنگی، شح جس میں حرص اور بخل دونوں ہوتے ہیں، لالچ بھی ہوتا ہے اور بخیلی بھی ہوتی ہے، جس کی اطاعت کی جائے، یعنی جس کو انسان جسٹیفائی کرے، یعنی دلوں کی تنگی جس کو جسٹیفائی کرے کہ ہر چیز اپنے لیے چاہے. اکثر آپ اگر غور کریں لوگوں کی گفتگو پر تو وہ ان کی اپنی ذات کے بارے میں ہوتی، اپنے بارے میں بہت سوچتے ہیں، اپنی باتیں بہت کرتے ہیں، اپنا ذکر بہت کرنا چاہتے ہیں. یعنی بہت سے لوگوں کا ہم و غم صرف اپنی ذات، اپنا نفس، اپنی خواہش، اپنی ضرورت، اپنا فائدہ، اور حد درجے میں بڑا ہوا، کبھی مثبت انداز میں کبھی منفی انداز میں، دونوں طرح فکر اپنی ہے. کبھی اپنی اچھائیاں بہت بیان کریں گے اور کبھی اپنی خامیاں بیان کر کے اپنا ذکر بہت کریں گے. یہ بھی آپ یاد رکھیے. یعنی نفس کے ایسے ایسے دھوکے ہوتے ہیں
کہ لوگ اپنے آپ کو منوانے کے لیے بعض اوقات اپنے بارے میں الٹی باتیں شروع کر دیں گے. میں بے وقوف ہوں، میں نکمی ہوں، میں ایسا. بھائی میں سے تو باہر نکلو کسی وقت. جب تک تم میں سے نہیں نہ نکلو گے تو لوگوں کے بارے میں نہیں سوچ سکو گے، ان کی فکر نہیں لگے گی تمہیں، ان کے کام نہیں آ سکتے، ان کی خیرخواہی نہیں کر سکتے. یہ تو میں کے جال میں پھنسے ہوئے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کی نشاندہی کی تھی کہ شح مطاع، دل کی تنگی. اور دل کی تنگی کیا ہے؟ بس جو کچھ ہے میں ہوں اور میرا فائدہ اور میری ضرورت، اور بس میں ہی میں. جو چیز میری ہے وہ بس کسی اور کے پاس نہ جائے، اور جو میں ہوں وہ کوئی اور نہ ہو. تو یہ چیز دین کو سخت نقصان پہنچاتی. ہم سب اپنے رویوں پر غور کریں اور اپنی ان عادتوں کو دیکھیں. ذرا سے کوئی بات کر دے تو ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے. ذرا سا ہم دیکھیں کہ ہمارے مفاد کو کہیں زد پہنچنے لگتی ہے تو ہم مقصد ہی بھول جاتے ہیں، زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں. ہمیں پڑھ فکر اپنی جاتی ہے، اب میری جگہ فلاں لے لے گا، اب میرا کیا بنے گا، اب میری اہمیت کم ہو گئی ہے، مجھے فلاں نے اگنور کر دیا ہے، مجھ سے زیادہ فلاں کی امپورٹنس ہو گئی ہے. تعلقات کی خرابی، مقصد کو بھولنا اور اپنے ہی ہاتھوں کیے ہوئے کاموں کو برباد کرنا، اس سب کی وجہ کیا ہے؟ ذات. اگر ہم اس سے آگے بڑھ کے دیکھیں کہ اللہ کے دین کو کس سے فائدہ ہے، میری آخرت کو کس سے فائدہ ہے، تو ہم ہر اس کام کے کرنے کو تیار ہو جائیں گے جس میں چاہے دنیا کا نقصان ہو لیکن آخرت کا فائدہ ہو. کیا ہمارا رزق لکھا ہوا نہیں ہے؟ لکھا ہوا نا. کب لکھا گیا تھا؟ ہماری پیدائش سے پہلے لکھ دیا گیا تھا. لکھا ہوا نا. کوئی اور لے سکتا ہے؟ چھین سکتا ہے؟ اور رزق میں کیا کچھ آتا ہے؟ صرف کھانا پینا رزق نہیں ہے، ہر نعمت رزق ہے ایک طرح سے. تو جو مجھے ملنا ہے نا وہ کسی کو بھی نہیں ملنا، فکر کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کے بعد دوسری چیز جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا وہ ہے خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے. بس دل میں خیال آ گیا اب یہی کر کے چھوڑنا ہے، چاہے اس کی ضرورت ہے یا نہیں، پر دل میں خواہش پیدا ہو گئی، شوق آ گیا، اب دل یہ چاہتا ہے. ہمارے سامنے کوئی بھوکا بیٹھا رہے ہم اسے کھانا نہیں پوچھیں گے، لیکن جس کو کھلانے کا شوق ہے چاہے وہ 1000 میل دور ہو اس کے ساتھ ساری بھلائی کریں گے. تو جب اللہ کا خوف اور تقوی ہوگا نا تو پھر ہماری آنکھیں مساکین کو دیکھ لیں گی. اس دن کسی نے سوال کیا تھا نا کہ اگر کوئی ہمارے آس پاس مسکین نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ تو بات یہ ہو سکتا ہے آپ کے دائیں جانب مسکین بیٹھا ہوا ہو اور آپ کو نہ پتا ہو. کیوں نہیں پتا ہوتا؟ ایک تو اپنے بارے میں بہت سوچتے ہیں، کوئی چیز ہے تو کہتے نہیں مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کو نہیں کسی کو دینا، یہ بھی میری ضرورت ہو سکتی، یہ بھی ہو سکتی، یہ بھی یہ سب میری ضرورت کی، کسی کو کیا دوں. مسکین کہاں سے نظر آئے؟ ہو سکتا ہے اس کی مجھ سے زیادہ کسی اور کو ضرورت ہو، وہ زیادہ فائدہ اٹھائے. تو شیئرنگ، بانٹنا، دینا، دل کھولنا، ہاتھ کھولنا، وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بچپن سے سکھایا یہی جاتا ہے، خبردار کسی کو نہ دینا کچھ. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ یعنی پہلے تو اس سے نہیں نکل پاتے، پھر یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں اچھی لگ جاتی ہیں ہم ان کے اوپر قبضہ کرنا جانتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، بس قابض ہو بیٹھتے ہیں. چاہے کوئی انسان ہو، اگر ہمیں کسی سے محبت ہو گئی ہے نا پھر ایسا قبضہ اس پہ کریں گے کہ اگر اس نے کسی اور سے بات کر لی تو بشامت آ جائے گی اس کی. اگر ہم سے زیادہ کسی اور کو اس نے اہمیت دے دی جس کو وہ دوسرا ڈیزرو کرتا ہے اپنی قابلیت کی بنا پر، ہم اس پہ ناراض ہو جائیں گے. ہماری نہ مٹھی کھلتی ہے نہ دل کی گرہ کھلتی ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہمارے پاس ہے وہ تو ہے ہی، اگر کسی اور کے پاس ہے اور وہ ہمیں اچھا لگ گیا تو وہ اس کے پاس کیوں ہمارے پاس آ جانا چاہیے، اس کو کیوں ملا ہمیں مل جانا چاہیے. اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وہ مجھے نہ مل جائے. یہ کہاں سے کہ آپ ہی اس کے زیادہ حقدار ہیں کوئی اور نہیں؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے دے. اسی سے تو پھر حسد ہوتا ہے، اسی سے بغض ہوتا ہے. کسی کی خوبی کا اعتراف کرنا، کسی کے اندر اگر ہم سے زیادہ کوئی قابلیت اس کو مان جانا، یہ ہم نے سیکھا ہی نہیں. نقصان کس چیز کا ہوتا ہے؟
جب ہم کسی کے اندر کوئی قابلیت دیکھ کے اس کو انکریج کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ آگے بڑھ جائے تو اس کے آگے بڑھنے سے سارا اجر کس کو ملے گا؟ لیکن اس صورت میں ملے گا جب ہم کھلے دل سے وہ کام کریں گے اللہ کی خاطر کے نہیں. ہاں؟ اس میں آپ کو مثال یاد ہے کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں جو آتا ہے نا کہ انہوں نے جو حضرت عمر کا نام دے کے، یعنی خلیفہ جو ان کو مقرر کیا تھا، تو حضرت ابو بکر نے خود تو جو کیا 2 سال میں، لیکن حضرت عمر نے جو آئندہ 10 سال میں کیا، اس سارے کا اجر بھی کس کو جائے گا؟ ابو بکر کو، ان کے اس رائٹ ڈیسیژن کی وجہ سے. اس سے اسلام پھیلا تھا، اس سے مسلمانوں کو عزت اور ترقی ملی تھی، ان فیصلوں کی وجہ سے، کیونکہ ان کا یہ یقین تھا کہ اگر ہم کسی کو کسی کام کے لیے نامینیٹ کریں گے، نامزد کریں گے، خود اپنے ہاتھوں دیں گے اس کام کو کسی کو، تو سارا اجر تو ہمیں ملے گا. بہت سے لوگ کام ڈیلیگیٹ نہیں کرتے، نہ خود کرتے نہ کسی اور کو دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سال ہر سال کام نہیں ہوتے، کیونکہ وہ شح اور بخل اور صرف محدود فائدوں کو دیکھنا، اس سے آگے بڑا فائدہ دیکھنا نصیب ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتا. اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ ایک تو ان لوگوں کا نقصان ہوتا ہے جن کو وہ فیض پہنچنا چاہیے تھا. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ دین نہیں پھیلتا، دین آگے نہیں بڑھتا اگر وہ دین سے متعلق ہے. اور اگر وہ دنیا سے متعلق ہے، مثلا اگر آپ کے پاس اچھی نسل کے بیج ہیں اور آپ نہیں دے رہے کسی کو، تو کیا ہوگا؟ وہ پورا ماحول تو ویسا نہیں ہوگا کہ وہ پلٹ کے واپس آپ تک خیر لوٹے. تو یہ جو خواہش پرستی ہے کہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، کہ خواہش نفس یہی ہے کہ دنیا کی اٹریکشن کی جس چیز پہ دل آ جائے نا، بس یہ کپڑا میرے پاس ہونا چاہیے، ایسا زیور ہونا چاہیے، ایسا گھر ہونا چاہیے، ایسی گاڑی ہونی چاہیے، ایسی فلاں، پھر ساری توجہ ادھر لگ جاتی. اس کے نتیجے میں کیا کیا اگنور ہوتا ہے، ذرا اس کی تو لسٹ بنائیں. کون کون سے فرائض جاتے ہیں، کون کون سے جنت کمانے کے جو دروازے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. شروع کہاں سے ہوا؟ اسی سے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ڈر تھا. ما اخاف علی امتی الا ثلاثا، یعنی نہیں میں ڈرتا اپنی امت کے بارے میں مگر ان چیزوں، یعنی سب سے زیادہ ان چیزوں کا ڈر ہے مجھے کہ میری امت میں یہ خرابیاں آ جائیں گی. اور تیسری چیز، وہ امام ضلال، گمراہ امام، ایسے لوگ جو خود بھٹکے ہوئے اور دوسروں کو بھٹکاتے ہیں اور لوگوں کو غلط رستوں پہ لگا دیتے ہیں. عوام تو کل انعام ہوتے ہیں، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کس کی پیروی کرنی اور کس کی نہیں کرنی. اچھا، تو یہ امام کیوں گمراہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر یہ پہلی 2 خرابیاں ہوتی ہیں، یا بخل ہوتا ہے یا نفس پرستی ہوتی ہے، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. یہ 2 چیزیں انسان کو گمراہی کی طرف پھر لے جاتی ہیں. اب دیکھیے کہ انبیاء کا طریقہ کیا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. وہ سب کچھ پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا. آپ نے ایک ایک چیز پہنچائی، چاہے وہ آپ کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ گئی. اس کے بعد جب حجۃ الوداع ہوا تو آپ نے کیا کیا؟ 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے آپ نے فرمایا، اللہم اشہد الا هل بلغت، الا هل بلغت، لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا؟ جب لوگوں نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، تو آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے میں نے امانت ادا کر دی. وہ حدیث ہم نے پڑھی تھی نا کہ جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا، اور جو تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس سے منع کر دی. ہر چیز بتا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے سے قبل کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے ذمے اپنے علم کے مطابق اپنی امت کی بھلائی کی طرف رہنمائی لازم نہ ہو اور برائی سے اپنے علم کے مطابق انہیں ڈرانا لازم نہ ہو. یعنی ان کے فرائض میں سے تھا کہ ایسا کرنا ہی کرنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں آپ خود بھی کیا تھے، بشیرا و نذیرا، ساری خوشخبریاں بھی دے دی اور جن چیزوں سے ڈرنا چاہیے تھا ان سب چیزوں سے ڈرا بھی دیا، بتا بھی دیا، کچھ بھی روک کے نہیں رکھا تاکہ لوگوں تک حق پہنچ جائے. ہماری ذمہ داری کیا بنتی؟
امت کی حیثیت سے کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. سوچئے، کبھی غور کیجئے وہ کیا رکاوٹیں ہیں اس فریضے کو ادا کرنے میں، وہ کیا کیا چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے، کیوں نہیں پیغام پہنچ رہا، کیوں نہیں فریضہ ادا ہو رہا. پھر آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی چیز جس خواہش کا ذکر کیا گیا پچھلی آیت میں سورۃ آل عمران 14 میں، اس میں سب سے پہلی چیز عورت کی بات کی گئی. پچھلے ایک لیکچر میں بھی اس موضوع پہ کافی بات ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر قدرتی طور پر یہ خواہشات رکھ دی، انسان کے اندر یہ آزمائش کی چیزیں رکھ دی گئی، اور اس میں سے جائز ناجائز حلال حرام وہ بھی سب بتا دیا گیا، لمٹس بھی بتا دی گئی کہاں تک جا سکتے ہو. لیکن اس دائرے کے باہر جو بھی یہ کرتا ہے پھر وہ اس فتنے کا شکار ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن آدم پر اس کے زنا سے حصہ لکھ دیا گیا، وہ لا محالہ اسے ملے گا. آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا گفتگو کرنا ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے یعنی ٹچ کرنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، اور دل کا گناہ خواہش اور تمنا کرنا ہے. دل کا گناہ کیا ہے؟ حرام چیزوں کی خواہش اور تمنا کرنا. اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ خواہشات کی پیروی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. یعنی مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد بہت بڑا فتنہ، اور اس کے پانے کی خواہش میں ہر چیز کو بھول جانا، فرائض کو بھی بھول جانا اور ان ذمہ داریوں کو بھول جانا اور اندھا ہو جانا، یہ چیز انسان کے لیے پھر نقصان دہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا، یعنی اس کو اللہ کی کتاب، نماز اور ذکر اذکار، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ سے تعلق سب کچھ بھولا ہوا ہو، بس ایک کوئی بھوت سوار ہو اس کے ذہن پر. تو ایسا شخص سب سے زیادہ بھٹکا ہوا ہے. سورہ صاد میں اللہ سبحانہ وتعالی حضرت داؤد علیہ السلام کو فرماتے ہیں، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا. ایک ہے نفس میں خواہش کا پیدا ہو جانا، وہ ایک سٹیپ ہے، لیکن دوسرا ہے اس خواہش کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے چل پڑنا، اس کو پورا کرنے کے راستے ڈھونڈنے لگنا. فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ، اتباع نہ کرو، پیچھے نہ چلو، الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کیونکہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی. یعنی اصل خرابی، اصل مشکل کیا ہے؟ جب انسان خواہشات کے پیچھے لگ کر اللہ کا راستہ بھولتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. یہ ڈرنے کا مقام ہے. پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، کہ وہ جو سلوگن ہے نا، جیسے چاہو جیو، جیسے چاہو جیو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کو ٹرانسلیٹ کریں، جیسے چاہو جیو، یعنی اپنی خواہشات کے مطابق جو جی چاہے کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا حلال ہے حرام ہے، ہاں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، جیسے چاہو جیو. اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے. سب سے زیادہ ان خواہشات کے متعلق اندیشہ ہے، اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے. اپنی مرضی پر چلنے کی، مضلات الہوا، یعنی خواہشات کی جو دلالتیں ہیں ان کے بارے میں بھی ڈرتا ہوں، کیونکہ وہ انسان کو پھر اللہ کو بھلوا کے اور طرف لے جاتی. اور ہوا کیا چیز ہوتی؟ یعنی کسی بھی چیز کی خواہش، عربی میں جو لفظ ہوا ہے، اور پھر شح، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی کسی بھی چیز کی شدید خواہش کہ بس کسی بھی قیمت پہ حاصل کر لو، حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے، بس مل جائے وہ چیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الشح،
شح سے بچو، کیونکہ شح نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا، اور اسی شح نے انہیں آپس میں خون ریزی اور محرمات کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا. یعنی یہ خواہش نفس اتنی بری چیز ہے، یعنی حرام کی خواہش، کہ پھر اس کو حرام کو بھی وہ حلال کر لیتا ہے. اب دیکھیے کہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں ان خواہشات کی پیروی کی وجہ سے ماں بہن بیٹی کے درمیان بھی تمیز نہیں رہی. جن لوگوں کا تو کوئی عقیدہ نہیں، کوئی ایمان نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی اسلام نہیں، کچھ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے جیسے چاہیں جیئیں، اگرچہ اجازت ان کو بھی نہیں، لیکن وہ تو لا علم ہے. کیا کہیں گے آپ ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر یہ کام کر رہے ہیں؟ آپ جائیے ذرا پوچھئے ان تنظیموں سے جو خود مسلمانوں کے بیچ میں کام کر رہی ہیں، ان خواتین کے حقوق کے لیے جن کو اپنے محرم مردوں سے اپنی عزت کا خطرہ ہے، ان کو اپنے گھر کے اندر تھریٹس ہیں. وہ باپ سے محفوظ نہیں، وہ بھائی سے محفوظ نہیں، وہ ماموں سے محفوظ نہیں، وہ چچا سے محفوظ نہیں، وہ سسر سے محفوظ نہیں. ایسے لوگوں سے تو جانور تک محفوظ نہیں، مردے محفوظ نہیں. کہاں تک جائیں گے آپ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات 100% درست ہے کہ مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہے، اور اپنی مرضی پہ چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے. اور یہ شدید ہرس جو کسی بھی چیز کی پیدا ہو جاتی ہے، شح یعنی ہوا اور شح ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، یا آپ نے ذکر بھی اکٹھے ہی کیا ان کا. اس نے لوگوں کے خون بہائے اور حرام کو حلال کروایا. انہوں نے اس کو حلال کر لیا، اپنے لیے جائز کر لیا. پھر آپ دیکھیں کہ جو ہومو سیکشولز ہیں اس کو اب کس طرح لیگلائز کروایا جا رہا ہے اور اس کو بہت نیچرل بتایا جا رہا ہے، اور بہت سی اور اس قسم کی خرافات کہ ایک چیز فطرت بھی جس کا انکار کرتی ہے اس کو قانونی شکل دے دی جائے. حیرت کی بات ہے نا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان خواہش کے پیچھے چلتا ہے نا تو سب سے پہلے اللہ کے حق میں کمی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ اپنے فرائض سے غافل ہوتا ہے. فرائض میں سب سے پہلے نماز آتی. نماز سے غفلت وہ کیسے ہوتی؟ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ مریم 59 میں، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، اور جہنم کے گڑھے میں وہ جا پڑیں گے. یعنی والدین نیک تھے، لیکن انہی کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ نماز ضائع کی. اور نماز ضائع کرنے کی بھی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دراصل خواہشات کے پیچھے لگ جانا. تو ایسے لوگوں کا انجام بھی واضح بتا دیا گیا کہ ڈزنٹ میٹر تم کس کی اولاد ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارا باپ یا ماں کتنی نیک تھی یا نیک تھا. اگر تم نے خواہشات کے پیچھے لگ کے نماز ضائع کی تو انجام یہی ہوگا.